دعائیں ہیں کہ اللہ کریم نے ہم سب کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا فرمایا۔ اس شہر کے اس مکان میں اللہ کے فضل سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے، کیونکہ انسان اپنے بل بوتے پر کچھ نہیں کرتا ہے، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور ہمارا آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یہاں آنا اور نیاز کھانا اور پھر یہاں سے جانا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد عین یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کچھ ذکر خدا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ہمارے قلب کی صفائی ہو، اس کا علاج ہو، اور پھر ہم یہاں سے جائیں تو پھر صرف جانا ہی نہ ہو، بلکہ یہاں کے جو افراد ہیں، جو ایک ہو، دو ہو، تین ہو، یا جو بھی اس مکان کے لوگ ہیں، سب جڑے ہوئے ہمیشہ رہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کا کام ہے۔ دین اسلام کی دعوت جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفاران مشرک لوگوں کے پاس جب دین کا پیغام پہنچایا، کفاران مکہ کے پاس، تو کثیر تعداد کا کوئی جمع نہیں تھا، بلکہ ایک واحد لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ہم جو کہ اسلام سے مشرف ہیں، یہ ہماری ایک چند کوتاہیوں کی طرف، جو ہم غفلت کی نیند سو کر ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس پر ان کوتاہیوں کو دور کر کے صحیح زندگی کی فکر کس طریقے سے کی جائے، اس فکر کی سوچ رکھتے ہوئے ہم نے محفل سجائی۔ بارہا محفل میں ادھر ادھر توجہ مت دو، 10 سے 15 منٹ بولوں گا میں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وقت کی نزاکت کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے۔ حمد کہتے ہی ہیں تعریف کو، جیسے کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے۔ کوئی انسان جب ترقی کرتا ہے، دنیائی ترقی، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں انسان اس چیز کے کرنے کے قابل ہے۔ جیسے کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی وکیل ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو ہم ان کی سرٹیفکیٹ پر ناز کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم اصل چیز بھول جاتے ہیں۔ یہ جو قابلیت اس کے اندر آئی ہے، اس انسان کے اندر وہ قابلیت پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جو سارے جہان کا عالم ہے، سارے جہان، سارے عالم کا رب ہے۔ تو تعریف ہم کسی کی بھی کریں، لیکن اس سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ اپنی محنت کے بل بوتے پر یہاں تک پہنچا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس محنت کرنے کی طاقت دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ جیسے زمین و آسمان، چاند و ستارے، سورج، فلک، عرش، ستارے، فرشتے، جنت، جہنم، ان تمام چیزوں کو بنانے سے پہلے اگر کوئی ذات موجود تھی تو اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ اس کے بعد
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس سے عرش، لوح، جو بھی آگے چیزیں بنتی گئی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی وہ تمام چیزیں بنتی. ایسے ہی اللہ کی قدرت کاملہ سے اللہ نے حضرت انسان کو بھی پیدا فرمایا. جسم کا ایک ڈھانچہ بنایا گیا، پھر اس جسم میں روح کو داخل کر دیا گیا، اور پھر روح کو داخل کرنے کے بعد، جیسے کہ سب سے پہلے انسان کون ہے بولے تو آپ سبھی حضرات بولیں گے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے خاتون جو ہیں وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے. تو اللہ نے کسی ذریعے کوئی نہ کوئی چیز، کسی اپنی حکمت سے ان کو دنیا میں بھیجنا ضروری تھا. وہ دنیا میں آئے اور انسان کی شکل میں انسانیت کی تخلیق ہوتی رہی، ان کی پیدائش ہوتی رہی. انسان کا ڈھانچہ بنایا گیا، روح داخل کر دی گئی، ایک وعدہ لیا گیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواحوں نے قبول کر لیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، قالوا بلا کہہ کے. پھر دنیا میں بھیجا گیا. دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماں کے کوکھ میں 9 مہینے تک رہنے کا انتظام کر دیا گیا. اب تھوڑا ہم غور کریں، سب تعریفیں اللہ کے لیے. اب اندازہ کیجئے ایک انسان اگر بغیر فین کے، بغیر لائٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے تو اس کی سانس رکنے پر آ جاتی ہے، مگر پیٹ کا جو ایک سیکشن ہوتا ہے وہ پورا پیک ہوتا ہے، ہوا کھلنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا ہے، مگر اس پیٹ کے اندر ایک جاندار چیز جو ہے ترقی کرتی رہتی ہے. 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، ایسے 9 مہینے تک. اب اس پیٹ کے اندر 3 سے 4 سیکشن ہوتے ہیں جس میں خون بھی بنتا ہے، جس میں کہ اعضاء بھی بنتے ہیں، برین کی تیاری بھی ہوتی رہتی ہے. پھر یہ تمام چیزیں 9 مہینے تک ہونے کے بعد وہ ایک معصوم بچے کی شکل میں وہ انسان دنیا میں آتا ہے. یہی ہے نا حقیقت. اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کے رزق کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اپنے ماں کے ذریعے اس کے لیے دودھ کا انتظام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جیسے جیسی عمر میں اس کے بڑھاوا آتا ہے ویسے ویسے اس کے ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے. جیسے وہ تعلیم کو لے کر ہو، جیسے وہ اس کے دوا اور پانی کو لے کر ہو، تمام چیزوں کو لے کر اسے جو ضرورت ہے دنیا میں وہ تمام چیزوں کا انتظام ہوتا ہے. یہاں تک کہ بڑا ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد، بیوی بچوں کے بعد اس کے میت اور نماز جنازہ اور قبر کا بھی انتظام اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. تو اس میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی تو تعریف ہے. تو اندازہ لگائیے سب تعریفیں اللہ کے لیے. اس پیٹ کے اندر اس بچے کو اتنا بالکل پرفیکٹ سیکیورٹی کے ساتھ جو رکھا جاتا ہے، کسی اور کی شان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. اللہ اس کو رکھنا چاہتا ہے تبھی تو وہ رہتا ہے. اللہ اس کو دنیا میں لانا چاہتا ہے تبھی تو وہ دنیا میں آتا ہے. آج ہماری ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے، آج ہمارے ذہن میں ایک بات ہمیشہ آتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہمارے اندر یہ قابلیت ہے، ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہم فلاں جگہ پہنچ سکتے ہیں. غلط سوچ ہے. ہم ہاتھ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہمارا رب چاہتا ہے. ہم ہاتھ اپنی مرضی سے اٹھانا چاہیں گے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہاتھ گر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ کو اٹھائے. تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر غور کریں گے،
اناج ہو، پانی ہو، مختصر چیزیں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. سب تعریفیں اللہ کے لیے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ایسا کیا. تو کر ہی کیا سکتا ہے جب تک خدا نہ چاہے. خدا جب تک وہ قوت تمہارے اندر پیدا نہ کرے، خدا جب تک وہ طاقت تمہارے اندر پیدا نہ کرے. آج ہم میرٹ شریف سے یہاں تک آئے ہیں، یہ ہم اپنے بلبوتے پر نہیں آئے. اس نے قوت عطا فرمائی جب ہم یہاں تک پہنچے. اگر وہ ہی نہ چاہے کہ ہم وہاں پہنچے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، اس کے بعد بات ختم کروں گا میں انشاءاللہ. پھر کبھی موقع آئے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ چاہے تو طویل گفتگو کرنے کا ارادہ تو رکھتا ہوں. بس اللہ ابھی قبول کرے گا دوبارہ آپ لوگوں کے پاس پھر سے اللہ بولا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو ارادہ ہوا کہ آپ صحراؤں کی طرف، دریاؤں کی طرف چلے جائیں، اور آپ دریائے نیل کی طرف گئے. آپ گزر رہے تھے، چل رہے تھے، اچانک سے ایک بچھو ہوتا ہے، اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت فاسٹ چلا جا رہا ہے. جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ بہت فاسٹ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی چلنے لگے. اچانک دریائے نیل پانی پہ ایک مینڈک آئی، وہ اس پر سوار ہوا اور دریا میں چلنے لگا. یعنی وہ مینڈک چلنے لگی، وہ اس کے پیٹھ پر تھا. آپ نے فوراً جو ہے ایک کشتی کا انتظام کیا اور کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہونے لگے. تو وہ دریا کے اس پار سے دریائے نیل کے اس پار پر وہ بچھو جاتا ہے. اور وہاں جانے کے بعد ایک انسان جو ہے اس کنارے پہ درخت کے نیچے آرام فرمایا ہوتا ہے، سویا ہوتا ہے. اور اس انسان کی موت قریب تھی. یعنی درخت پر جو سانپ تھا وہ نیچے آ کر اس کو ڈھسنے والا تھا. اب یہ بچھو جو ہے وہاں پہنچ کر اس سے ایک مختصر انداز میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایسا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں لڑتے لڑتے سانپ بھی مر جاتا ہے اور بچھو بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس انسان کی جان بچ جاتی ہے. اب مجھے ایک بات آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. دریائے نیل کے ایک اس کونے سے اس کونے تک وہ بچھو جانا، وہ پانی پر سوار ہو کر وہاں جا کر اس سانپ سے لڑنا، پھر وہ انسان بچنا، کیا جہاں درخت تھا اللہ اگر چاہتا تو وہیں سے بچھو نہیں اگا سکتا تھا؟ یقیناً وہاں بھی بچھو ہو سکتے تھے، وہاں بھی کچھ ایسا ذریعہ ہو سکتا تھا کہ سانپ فٹافٹ مر کے ختم ہو سکتا تھا. مگر یہ ذوالنون مصری جو ہے یہ اللہ کے ولی اور دوست ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہاں جو سبق ملتا ہے انشاءاللہ وہ میں بتاؤں گا آپ کو. وہ انسان زندہ ہو، وہ انسان موت سے بچ گیا، وہ دونوں سانپ اور بچھو مر گئے. اتنا طویل واقعے کے پیچھے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ بچانا چاہے تو کہیں سے بھی انتظام ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی انتظام ہو سکتا ہے. لیکن میرے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس کونے کا بچھو اس کونے پر جا کر کیوں بچا رہا ہے، وہیں سے بچ سکتا تھا. تو یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو سبق ہے، بلکہ ہم سب کو سبق ہے کہ ایک مختصر سا درندہ جو ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اس کو اگر حکم ہوتا ہے تم اس کنارے پر ہو، اس کنارے پر جا کر اس جانور کو ختم کرو، تو وہ مینڈک پر بھی سوار ہوتا ہے. تو مینڈک اس وقت آنے کا انتظام کون کرتا ہے؟ مینڈک کے دل میں بات ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور وہ بچھو کو اتنی صلاحیت پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے کہ وہ مینڈک کے پیٹھ پر بیٹھے؟ ویسے کبھی دیکھو کہ بچھو جو ہے مینڈک کے پیٹھ پہ بیٹھا ہے؟ نہیں ہے. مگر وہ کوالٹی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. پھر اس کے بعد وہ سواری وہاں اس کے لیے آنا اور بچھو بیٹھنا، پھر اس دریا کے ایسے ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر اس میں تیرتے ہوئے جانا، پھر وہاں پہنچ کر کے اس سانپ سے لڑائی کرنا. اس کے پیچھے یہی سبق ملتا ہے میرے دوستوں کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھے اور جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. جب بچھو، سانپ، مینڈک
مل کر ایک انسان کو بچا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو انسان خود اپنے اندر انسانیت پیدا کرے تو کتنی نہ مدد کر سکتا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ سانپ بچھو میں اتنی کوالٹی ہے کہ وہ وقت پر پہنچتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے ایسی کیسی طاقت دیا ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ وہ جانور کو طاقت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور انسان کو طاقت دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ اللہ کے ولیوں کو جو اللہ نے روحانی قوت عطا فرمائی ہے، اس میں بھی تعریف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو وہ قوت عطا فرماؤں کہ وہ زمین پر رہ کر لوح محفوظ کا مشاہدہ فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے وہ قوت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سب تعریفیں، جو کوالٹی ہمارے اندر ہے، جتنی کوالٹی ہمارے اندر، یہ سب اللہ کے فضل و کرم کی بات ہے، ورنہ انسان کچھ بھی اپنے بل بوتے پر کر نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بل بوتے پر کرتا ہوں تو گویا وہ تکبر کر رہا ہے، اور تکبر اللہ کے نزدیک بالکل بھی ناپسندیدہ ہے۔ جب شیطان نے تکبر کیا، میں آگ سے بنا ہوں، ایسے الفاظ جب اس نے کہا، اور میں مٹی کے سامنے سجدہ کیوں کروں، تو اس کو وہاں سے پھٹکار ملی۔ آج تک دنیا میں بھٹک رہا ہے اور اچھے انسانوں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اللہ کی معرفت کو سمجھنے والے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدانیت پر جو ان کا ایمان ہوتا ہے، اس ایمان کے مطابق وہ منزلیں طے کرتے ہیں، اور ان کی زندگی، اولا زندگی اور اخروی زندگی دونوں کامیاب ہوتی ہے، اور وہ کامیاب بنانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، رزق کے لیے، روزی کے لیے محنت کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اس کی وحدانیت کو، اس کی قدرت پر، اس کی شان پر، اس کی حکمت پر پورا توکل رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے چالنے میں کچھ خطا اور غلطی ہے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے، اور جادو، ٹونا، شرک، بد نظری، ان تمام بلایات سے محفوظ فرمائے، شیطان کے فریب سے محفوظ فرمائے، نفس کے فریب سے محفوظ فرمائے۔ ایک بات جو ہر بیان میں کہتا ہوں، میں کہنا چاہوں گا، یہ زمانہ ایمان کو لوٹنے کا زمانہ ہے۔ یہ جو شعر پڑھا گیا، کوئی چور گٹھری کے پیچھے پڑا ہے، الہی بچا لے، چور سے مراد شیطان ہے اور گٹھری سے مراد ایمان کی گٹھری ہے۔ تو لوگوں، خدا کے لیے یہ لیمبو، یہ ناریل، یہ اماس، یہ پنیم، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کوئی لیمبو، کوئی ناریل، کوئی اماس، کوئی پنیم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے پر ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ ایمان سلامت ہے تو جہان سلامت ہے، یہ سمجھ کے چلو۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، تندرستی عطا فرمائے، عمروں میں درازی اور سلامتی عطا فرمائے، بیماریوں میں شفائے کاملہ عطا فرمائے، سود، حرام، بیاج، ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور علم میں ترقی عطا فرمائے، غرور و تکبر سے بچائے، عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، ایمان پر قائم رکھے۔ کریمہ بادشاہ دل نوازا، خداوندہ حکیمہ کار سازا، ہما مخلوق محتاج از تو عزیز تو ہی پروردگارہ بے نیازا، کسے قدرت نہ دارت بر اطاعت ولے عزب لطف تو بندہ نوازا، حبیب کبریا ختم رسالت درودہ از تو براں سرفرازا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ الہی از تو فعل شمس عرفاں، الہی از تو فعل شمس عرفاں، الہی از تو فعل شمس عرفاں، تاکن نور عرفاں جل و بازا، حسین ناتواں بیمار
ماریسیاں تو ہی بخشندہ تو ہی بخشندہ تو ہی بخشندہ تو ہی چار سازا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.